آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ناظرین مرحبا، آ گئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ٹرانسمیشن میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام آگے دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کریں گے اس چینل کے پیج کو آپ لائک بھی کریں، پروگرام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمیں درمیان موجود ہیں وہ شہر حیدرآباد کے جانی مانی شخصیت ہیں، اور الحمدللہ آپ کی ایکٹیویٹی اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے، عملی طور پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ الحمدللہ مذہبی حوالے سے ہو یا سماجی حوالے سے ہو، آپ نے الحمدللہ اپنے کام کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ میری مراد آپ سینئر ممبر ہیں درگاہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے، اور ساتھ ہی آپ چیئرمین ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے اور سیکرٹری ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے بھی ہیں۔ میری مراد جناب جاوید اقبال صاحب سے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، اور سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے تو ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا مہینہ ہے، سب سے پہلے اس کی مبارکباد ہو۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ سر ربیع النور شریف میں آپ کی ایکٹیویٹی اور بڑھ جاتی ہے اور جاری و ساری رہتی ہے ایکٹیویٹی سے، ایکٹیویٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، دیکھیں ہمارا کام تو سارا سال چلتا رہتا ہے اس میں، اور یہ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہیں ان کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور ماہ ربیع الاول میں ہم نے ابھی 18 تاریخ کو ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات کی، اور انہیں روڈز کے حوالے سے اور جلوس کے حوالے سے، محافل کے حوالے سے 11 نکاتی تجاویز پیش کی، اور اس میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہم نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو جو حیدرآباد اور لطیف آباد کو ملانے والا فلائی اوور ہے اس کی اسٹریٹ لائٹس بند ہیں، کچھ ہماری کوششوں سے کھل گئی تھیں، اور لیکن ابھی تک 75% اس کا حصہ بند ہے، جبکہ سب سے زیادہ لوگ اسی جگہ سے، اسی ٹریفک یہیں سے گزرتی ہے، تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کرا دیں گے۔ پھر ہم نے ٹاور مارکیٹ سے کوہ نور چوک تک تمام اسٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کے لیے ان سے بات کی تھی کہ سارے جلوس یہیں سے گزرتے ہیں، تو وہ بھی میونسپل کمشنر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی، اور کاشف شورو صاحب نے بھی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اور پھر ہم نے درگاہ سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی والی گلیوں اور ان کے مین روڈز پر اسٹریٹ لائٹس کا تجویز دی۔ پھلیلی پل جو تھا اس کی اسٹریٹ لائٹس فوری طور پر روشن کرنے کے لیے کہا۔ پھلیلی پل کی جو سب سے اہم چیز تھی، پھلیلی پل کی جو دیوار ٹوٹے گئی تھی، ساری گرل ٹوٹ گئی تھی، اور اس پر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کو فوری طور پہ کام شروع کیا جائے، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر طارق قریشی صاحب اور ان کی ٹیم عامر جتوئی نے ہمارے مطالبے پہ 24 گھنٹے میں وہ تعمیراتی کام شروع کر دیا۔ یہ وہ کام تھا کہ جو وہاں کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے نہیں ہو سکا، وجوہات ہوں گی اس کی۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر الحمدللہ وہ کام بھی شروع ہو گیا، اور اسٹریٹ لائٹس بھی آدھے پل کی جل گئی ہیں، اور آدھے کی ابھی یہ لوگ بتا رہے ہیں بلدیہ کے کہ ابھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اس کے بعد ہم نے سینٹ میری اسکول سے کوہ نور چوک تک ہر سال 12 ربیع الاول سے پہلے نالوں کے اوپر جو سلیب رکھے ہوئے ہیں وہ سلیب چینج کیے جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے سلیب ہٹائے جاتے ہیں اور نئے سلیب لگائے جاتے ہیں۔ وہ اس مرتبہ نظر انداز سی چیز، تو اس کی طرف ہم نے توجہ دلائی، اور وہ بھی میونسپل کمشنر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے اوپر کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے شہر کی تمام مرکزی مین روڈز پر جو مین ہول کھلے ہوئے ہیں، اور بالخصوص ان علاقوں سے جہاں سے جلوسوں نے گزرنا ہوتا ہے یا جہاں پر محافل کی تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایم ڈی واسا نے وعدہ کیا ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے۔ اچھا، یہ ساری جتنی بھی ہم نے تجاویز دی تھی اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ لیٹر نکلوا دیا ہے کہ یہ سارے کام خالی زبانی نہیں ہو رہے، اس کے اوپر ہو رہے ہیں۔ پھر شہر اور لطیف آباد میں جگہ جگہ پہ بریانی کے ٹھیلے اور چائے کی ہوٹل
اور دیگر جو چیزیں ہیں انہوں نے آدھے روڈ کو بند کیا ہوا ہے. بالکل یہ اب صحیح ہمارے نہ تو وہاں سے جلوس گزر سکتے ہیں، اور جلوس کے علاوہ نہ تو وہاں پر ایمبولینس گزر سک رہی ہے، نہ وہاں پر کوئی اور بڑی میت بس وغیرہ اگر آ جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے. تو وہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہم نے ایک علاقوں کی لسٹ دی ہے. جی جی پھر ہم نے کہا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جلوسوں کے آگے اور محافل کے قریب جو ہے سیکورٹی پولیس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کو بھی تعینات کیا جائے. صحیح. تو وہ بات بھی انہوں نے ہماری الحمدللہ مانی ہے. اچھا، پھر لجپت روڈ کے سامنے دبئی شوز کے سامنے ایک روڈ بیٹھا ہوا ہے پورا کا پورا، جی جی تو اس کی تعمیرات کے لیے بھی کہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 دن میں وہ شروع ہو جائے گا. صحیح. تو ایک اور ہے کہ تلک چاڑی سے نیچے اترتے ہوئے ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے سینٹ میری اسکول کے سامنے. تو الحمدللہ یہ وہ کام ہے جو اضافی کام ہے. ویسے تو ہم نے تقریباً کوئی 25 کے قریب جو ہے بڑے اور چھوٹی تعمیرات روڈز کی کروائی ہیں مختلف منتخب نمائندوں کے فنڈز کے ذریعے، لیکن ہماری ترجیحات پر ہم نے اس کو ترجیحی بنیادوں پر کام کروایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، کیونکہ یہ سارے ایام جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، چاہے وہ محرم کے ایام ہوں، اہل بیت کے ایام ہیں، صحابہ کرام کے ایام ہوں، یا اور دیگر ہمارے لیے اسلامی تہوار ہوں، تو ان میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری اس کا حصہ ہے زندگی کا، تو یہ اس میں بننی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں تو ان کو ترجیح بنیادوں پر یہ چیزیں کرنی چاہیے. اچھا سر، ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب سے پہلی ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے، چاند راستے میں نے دیکھا اکثر محفلوں میں آپ بڑے ایکٹیو اور سرگرم نظر آ رہے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ سرکار کی محفلیں ہیں، اور وہ آپ لوگ شعر پڑھتے ہیں نا، میں تو اتنا مجھے شعر و شاعری نہیں آتی، تو وہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. تو الحمدللہ سرکار نے بلایا اور ہم پہنچ گئے. وہی جن کو سرکار، ہاں، تو الحمدللہ ہماری کیا مجال ہے، ہم تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں بڑھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سرکار نے بلایا. آپ جیسے دوست بھائی بلاتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھلے کچھ وقت دے دیں لیکن ہر جگہ پہ پہنچ جائیں اور اپنی شرکت کو بنا کر اور ثواب حاصل کریں، سعادتیں سمیٹیں. یہ کوشش ہے. سر ماشاءاللہ آپ کا روڈ اینڈ سیفٹی فاؤنڈیشن اور اس انداز سے آپ کام کرا رہے ہیں. سن رہے ابھی ہم نے کئی باتیں ایسی دیکھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی کہ بٹائی ہاسپٹل کے قریب میں بھی کچھ نہ کچھ آپ بنوا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور کیا کیا ایکٹیویٹی لطیفہ آباد کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہمارے پچھلے 2 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے، ایک کمپنی ہے میڈیکیم کمپنی، انہوں نے شہر کے کوئی تقریباً 10 یا 15 چوراہوں کو پہلے بنایا تھا. اچھا، 15 سال پہلے اس وقت کے جو ناظم تھے اور اس وقت کے جو ہمارے اراکین اسمبلی تھے، جن میں صابر قائم خانی اور زبیر بھائی کا نام مجھے یاد ہے، اور ان کے ساتھ میں جو ہمارے ناظم تھے قمر نوید جمیل، ان کے وقت میں یہ سارا کام ہوا تھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، زبو حالی کی طرف چلے گئے. اچھا، پھر کسی نے توجہ ہی نہیں دی، تو ہم نے 2 کام میڈیکیم سے کروائے، اور الحمدللہ شہریوں کے لیے وہ تحفہ ہی تھا کہ ہم نے 300 کے قریب ٹریفک کے سائن بورڈ لگوائے اور ہیزرڈ بورڈز لگوائے، جس سے حادثات میں کمی آئی ہے اور ٹریفک کا نظام بہتر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے 5 راؤنڈ اباؤٹ جو ہے صحیح کروائے ہیں، جو کہ موجودہ میئر حیدرآباد کاشف شورو صاحب، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے جو اس پہ رکاوٹیں تھیں ان کو فوری طور پہ دور کروایا. اور جب یہ کام مکمل ہو گیا تو ان کا حوصلہ بھی بڑھا، ہمارا حوصلہ بھی بڑھا. تو ہم نے ان سے فوراً ریکویسٹ ڈال دی کہ جی شہر حیدرآباد کے لیے مجھے جو ہے آپ 10 راؤنڈ اباؤٹ نئے بنا کے دیں. یہ کاشف شورو صاحب نے بھی مطالبہ کیا، ہم نے بھی مطالبہ کیا، بلکہ وہ لسٹ تو ہم نے 14-15 کی بنائی ہے، لیکن اگر اس میں سے ہم نے کہا کہ آپ 10 سے سٹارٹ کریں. تو الحمدللہ اس کا فیز 2 کا نام ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکیم HMC ٹریفک سائنیج اینڈ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ. اگر یہ پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے، جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 10-15 دن میں شروع ہو جائے، MOU سائن ہو جائے اس کے اوپر، اور اگر یہ شروع ہو جاتا ہے تو حیدرآباد شہر میں 10 نئے راؤنڈ اباؤٹس بن جائیں گے اور ہو جائے گا. اب آپ نے جو کہا کہ جی 5 پہلے کون سے ہم نے کروایا، دیکھیں بٹائی ہاسپٹل کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک ٹاور لگا ہوا ہے،
وہ خستہ حالت میں چلے گیا تھا. اس کی ہم نے صفائی ستھرائی کرائی, رنگ و روغن کروایا. اس میں لائٹ کی کنیکشن بھی چونکہ موجود نہیں تھا, لیکن ہم نے ادھر لائٹ لگوانے کی کوشش کی. 1-2 مرتبہ لائٹیں وہاں سے چوری بھی ہو گئیں, لیکن اب کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے لگوا دیں. اس کے بعد ہم نے برکت بھائی ٹاؤن کے سامنے 12 دری کے نام سے راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس کی بیوٹیفیکیشن وہ بڑا خوبصورت ہے, اور رات میں تو اس کا نظارہ اور بھی زیادہ اچھا ہے. پھر 8 نمبر تھانے کے سامنے جو آرٹیفیشل مصنوعی چڑیا گھر تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا, اس کو ہم نے دوبارہ رینوویٹ کیا. ہم نے دیکھا آپ کی کاوشیں دیکھی جی. اور یہ پھر آپ کا شہباز فلائی اوور کے نیچے بھی چھوٹا سا 3-4 جانوروں کے اسٹیچو وغیرہ کھڑے تھے, تو وہ بھی گر گئے تھے, ان کو بھی بحال کروایا. اور اس کے ساتھ وومن پولیس اسٹیشن. اب ہماری کوشش ہے کہ شہر کے اندر حیدر چوک کو وہ بہتر سے بہتر کرایا جائے, لبرٹی مارکیٹ کو کے سامنے جو چوک بنا ہوا ہے اس کو, اور اس کے ساتھ 10 نئے راؤنڈ اباؤٹس ہمارے شہر کے جو انٹری پوائنٹس ہیں اور جو شہر کے دیگر مقامات ہیں وہاں پر بنائے جائیں. اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عباس بھائی پارک جو ہے اس کو اس کی اصل حالت میں بحال کرایا جائے. تو یہ کاوشیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آٹوبان روڈ اور ربیع الاول چوک سے لے کے ماجی ہاسپٹل تک جو ٹینڈر پاس ہو چکا ہے اس پہ فوری طور پر کام شروع ہو جائے. تو بے شمار کاوشیں ہیں, کسی دن آپ کے ساتھ اس پہ الگ پروگرام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس وقت تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, اور اس میں جو ہم کر سکتے ہیں محافل اور مجالس سجانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شعبے کا کام ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے دعا ہے کہ وہ والے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. ماشاءاللہ. اچھا سر, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, پیغام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے, اس ہمارے لیے سب سے بڑی خوشیوں والا مہینہ ہے, اور ہمارے باپ دادا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان, ان کی آل پر قربان, ان کے صحابہ کرام پر قربان. تو ہم جتنی چیزیں اچھی سے اچھی کر سکتے ہیں وہ کریں, جتنی محافل سجا سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا خیال بھی کریں. ہم ایک طرف یہ محافلیں سجا رہے ہوں اور دوسری طرف ہم لوگوں کو تکالیف پہنچا رہے ہوں کسی بھی صورت میں. اگر میں کاروباری ہوں تو مجھے اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, اگر میں ٹریفک کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, اور اگر کوئی ڈاکٹر اور کوئی دوسرے شعبوں کو دیکھ رہا ہے تو ہم لوگوں کو, بہت لوگ مشکل میں ہیں, ان کو ساتھ ساتھ میں آسانیاں بھی پہنچائیں. بہترین, ماشاءاللہ. سچا پیغام, ستھرا پیغام, کھرا پیغام ماشاءاللہ آپ نے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جاوید صاحب ہمیشہ آباد و شاد رکھے. جہاں جس چینل پہ الحمدللہ یہ مہمان ہمارے آتے ہیں جاوید اقبال صاحب, ان کی ایک بات ہے کہ یہ بات اسٹیٹ اور ایسی بات کہتے ہیں جو اصلاح ہو, جو حقیقت ہو, جو حقیقت پہ مبنی ہو, وہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرماتے رہتے ہیں. 10 ربیع النور شریف کو ہمارے مدرسے کا جلوس ہے جو کہ 13 سال سے الحمدللہ یہ مدرسہ میں چلا رہا ہوں, جس میں بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں. تو سر آپ سے گزارش ہے کہ لطیف آباد 12 نمبر خداحافظ بورڈ چوک سے ہمارا جلوس نکلے گا. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ کی ہمیں معاونت چاہیے ہوئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا انتظامیہ کے حوالے سے, ضرور آپ کے علم میں ہم لائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.